السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک بیان پرو پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہم آپ سبھی کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ واقعہ ہے ایک یہودی لڑکی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ گزارش ہے اس واقعے کو مکمل سنیں۔ چلیے دوستو، ہم اس واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے دربار عالیہ میں حمد و ثنا کے بعد اور دربار رسالت میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، کئی مرتبہ اس مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا۔ سرگودا شہر میں اکثر اتفاق ہوتا رہتا ہے، مگر یہ بیچ میں 2-3 سال جو گزرے، کچھ تعطل پیدا ہو گیا، کچھ ڈھیلے پڑ گئے لوگ۔ آج بھی اگر مولوی صاحب نے کہا نعرہ لگاؤ تو سارے نعرہ اس طرح لگا رہے تھے جیسے بھوکے بیٹھے ہوں۔ تمہارا گناہ نہیں، ڈیپو کا آٹا کھاتے ہو نا۔ خدا کی قسم، میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے کہ میری تیری زندگی میں یہ جو وقت گزر رہا ہے، ان محفل اور مجالس کا وقت جب ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن بھی یہ وقت آئے گا تو ہر آدمی پچھتاوے گا، اے کاش ساری زندگی یوں ہی گزرتی۔ بے شک حقیقت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اتنا افسوس کریں گے، ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں۔ تمہیں معلوم بھی ہے میں کس دن کی بات کر رہا ہوں، جس کا تیرے دل میں آج تک یقین نہیں آیا۔ میں قیامت کے دن کی بات کرتا ہوں، یقین آئے یا نہ آئے، قیامت تو آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں سردی میں 12-13 گھنٹے کا دن، گرمی کی موسم میں 16-17 گھنٹے کا دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن۔ اور یہ پرانی بات ہے، تاریخی بات نہیں، کسی کا قول نہیں۔ 50 الف سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ نہ شام آئے، نہ صبح آئے، نہ دن ڈھلے، ٹھیک دوپہر سورج کھڑے کھڑے 50,000 سال گزر جائیں گے۔ حدیث میں آتا کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہ دیکھ سکے گی، کوئی آنکھ سایہ چھاؤں نہ دیکھ سکے گی۔ قیامت کا جب بگل بجے گا، گھنٹی بجے گی، اتنی زوردار ہوگی، اتنی قہر آلود ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا سمندر پوری دنیا کو جس نے لپیٹ رکھا ہے، ندی، نالے، دریا، چشمے، کنویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بگل بجنے سے، قیامت کی گھنٹی بجنے سے ساری کائنات سے ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کی گھنٹی بجتے ہی سارے سمندر خشک، دریا ختم، ندی نالے ختم، کنویں چشمے ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اتنے روئیں گے، اتنے پچھتائیں گے، کیا بن گئی؟ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اور لوگوں، بادشاہ، وزیروں، فقیروں، تاجروں، مالداروں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، وہ ایسا وقت لائے گا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ اتنی بڑی زمین بوریے کی طرح لپیٹ کے پھینک دی جائے گی۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پہ گر پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ اتنے وزنی پہاڑ کپاس کے کالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑوں کا وزن ختم، زمین کا وزن ختم، دریا ندی نالے سمندروں کا پانی ختم. حدیث میں آتا لوگ اتنے روئیں گے آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو نکلیں گے. اتنا خطرناک وقت ہوگا، اتنا بھیانک وقت ہوگا، اتنا تباہ کن وقت ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا ایک آدمی کی زبان اتنی مارے پیاس کے باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. یقین نہیں، یقین ہو نیند نہ آئے، یقین ہو پھر یوں زندگی تھوڑے ہی گزرے. لفظ قیامت قیامت سنا ہے، یقین کبھی نہیں آیا. اگر یقین آ جائے پھر دیکھو اس دنیا میں تماشا. جن کو یقین آیا ان کی زندگی کچھ اور طریقے سے گزری. ایک اللہ والے نے عشاء کی نماز پڑھ کے 40 برس تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس کو یقین آیا تھا کہ موت آئے گی، قبر آئے گی، قیامت آئے گی، اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہوگا، یہ منہ خدا کو دکھانا ہوگا. دنیا کی عدالت پہ یقین ہے کہ عدالت نے بلایا ہے جانا پڑے گا، اور خدا کی عدالت پہ تیرا یقین نہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جلسہ ہے. اصل سیرت تو یہ ہے کہ آدمی بیوی بچے چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، دکان مکان بنگلہ کوٹھی چھوڑ کر ایسی طرف جاتا ہے واپس کبھی نہیں آیا. آج سردی کا موسم آ رہا ہے، رضائیوں کی تیاری ہے، گرم کپڑوں کی تیاری ہے، عورتیں بچوں کی سویٹر وغیرہ تیار کر رہی ہیں. گرمی آئے گی، ہوا کا کام تیار ہے، پنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے، نئے پنکھے خریدے جائیں گے، پتلے کپڑوں کی تیاری ہے. اور مسلمانوں، سرگودے کے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ قیامت کی خبر کی تیاری ہم کب کریں گے؟ سردی کا موسم آ رہا ہے، منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، سوتے وقت ٹھنڈ آ جاتی ہے پچھلی رات. یقین ہے صبح ہوگی میں یہ کھیس اتاروں گا، میرا منہ کھلے گا، میں یہ کمبل اتاروں گی، میرا منہ کھلے گا. دروازہ کمرے کا بند کرتے ہیں، یقین ہے صبح ہوگی دروازہ کھولیں گے، باہر نکلیں گے، کپڑا بھی اتاریں گے، منہ کھل جائے گا. اس پر کبھی یقین نہیں آیا. ایک دن کفن میں یہ منہ ایسا چھپے گا، قیامت آ جائے گی، کھلے گا نہیں، کھلے گا ہی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. نئے نئے انداز کی آج ہماری موت آ رہی ہے. اللہ اکبر. رحیم یان خان شہر میں چند مہینے ہوئے ایک عالم کا انتقال ہوا، اخباروں میں بھی آیا، میں خود بھی گیا تھا. مغرب کی جماعت خود کرائی مولوی صاحب نے، اور بعد میں 2 سنتیں پڑھنے لگے. پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، سجدے میں موت آ گئی، اللہ کے حضور میں عاجزی کرتے کرتے موت آ گئی. ساری عبادات میں نماز اہم عبادت ہے، اور نماز کا مقصد سجدہ ہے، سجدے میں موت آ گئی. اب دل تو تمہارا بھی کرتا ہے سجدے میں موت آ جائے، پر مسجد میں آتے نہیں. کیا حضرت اسرائیل تجھے پکڑ کے ڈرام سے مسجد میں پھینک دے گا کہ سجدے میں گرجا میں آ رہا ہوں؟ دل کرتا ہے، تیاری کوئی نہیں کرتا، یقین ہی نہیں.
یہ دنیا بڑے بڑے چھوڑ گئے، کیا میں نہیں چھوڑوں گا؟ ہزاروں کو قبروں میں پہنچا دیا، کندھوں پہ اٹھایا، جنازے پڑے، ہزاروں کی قبروں پہ مٹی خود ڈالی اور اپنے اوپر مٹی پڑنے کا آج تک یقین نہ آیا۔ ہزاروں کو میتوں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا، غسل خود بھی دیے اور اپنا یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں میری اس حالت میں موت آئے، غسل بھی نہ ملے، کفن بھی نہ ملے، قبر بھی نہ ملے، جنازے کی نماز بھی کوئی نہ پڑھے۔ حالات بن رہے ہیں، تمہارے سامنے بن رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ملتان کے پاس سپر ایکسپریس کا حادثہ ہوا، اخباروں میں آیا 6 بوگی تباہ ہو گئی، ان لوگ 5 آدمی مرے، یعنی ایک آدمی 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا۔ 6 بوگی ہے تباہ اور 5 آدمی مرے، باقیوں کا کیا کیا، کہاں گئے پتہ نہیں، دریا میں پھینکے، پتہ نہیں کہ چمبک بلڈوزر سے کھود کے اس میں دھکا دے دیا۔ ہاں ہاں، تمہارے سامنے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، نہ کفن، نہ قبر، نہ جنازہ، نہ غسل۔ تم اپنے مقدر پہ کبھی نہیں روتے، پتہ نہیں کس حال میں وقت آئے گا، کہاں آئے گا۔ مولانا کی موت تو سجدے میں آ گئی، آج کتنے لوگ ایسی جگہ مر رہے ہیں جہاں کا نام لکھتے بھی شرم آتی ہے۔ ہمارے ملتان میں اخباروں میں آیا، اور میں افسر کو جانتا تھا، بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، خدا کی قسم سنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا، اندازہ لگا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور گانا بجانا کرتے ہوئے یہ تو اکثریت مر رہی ہے، افسوس کسی کو نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عنوان ہے، عورتیں اگر سنتی ہیں، سن رہی ہیں تو مبارک ہو، نبی پہلے آیا بھی عورت کی گود میں، اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا نہ ابو بکر کی گود تھی، نہ فاروق اعظم کی تھی، نہ عثمان کی تھی، نہ علی مرتضیٰ کی تھی، عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کی گود تھی۔ نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا؟ اللہ پاک جل شانہ نے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرف بھی اس کو بخشا ہوگا، وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الانبیاء کا باپ بنا دیا۔ ہمیں تمہیں تو پہچان نہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی مکے کے بازار میں، راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میرے ساتھ شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ کنی کترا کے نکل گئے، بھلا جو امام الانبیاء کا باپ ہو وہ غیر لڑکیوں سے کیسے بات کرے؟ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، چٹی داڑھی، سر ہل رہا ہے، قبر کی تیاری ہے، کالا برقع دیکھ کے ایویں ہینگنے جی میں گڈھا ہینگ دیو۔ یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پہ لڑکی کی نگاہ پڑی، نے کہا میرے ساتھ شادی کر لو۔ کوئی جواب سوال نہ دیا، نکل گئے۔ سال بعد حضرت عبداللہ کو اسی لڑکی نے پھر دیکھا اور کہنے لگی نوجوان یاد ہے میں نے شادی کی فرمائش کی تھی؟ ہاں یاد ہے۔ تم نے میرے متعلق یہ خیال کیا ہوگا میں کوئی بازاری عورت ہوں، بگڑی ہوئی عورت ہوں، میرا کریکٹر خراب ہے، یہ خیال کیا ہوگا نا؟ فرمایا نہیں، میں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ کہنے لگی میں بازاری عورت نہیں، توریت کی حافظہ ہوں، میری توریت میں
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جو نشانیاں ہیں، تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ تیرے ماتھے میں نور نبوت چمک رہا تھا۔ میں چاہتی تھی میری ساتھ شادی ہو جائے، اس نبی کی ماں میں بن جاؤں، اور کہنے لگی آج میں تجھ سے شادی کے لیے نہیں کہتی۔ کیوں؟ تیرے ماتھے میں اب نور نبوت نہیں رہا، تیری شادی ہو گئی ہے اور وہ نور نبوت تم نے کسی عورت کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ یہودی کی لڑکی نے نبی کا باپ پہچان لیا اور تم نے آج تک نبی کو نہ پہچانا، نبی کا قرآن نہ پہچانا، نبی کے اصحاب نہ پہچانے، پتہ ہی نہیں، بس جو کسی کی مرضی آئی چل رہا ہے۔ دوستو یہ تھا بیان جو بیان فرما رہے تھے جناب حضرت مولانا محمد قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کی قیامت کے دن سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ملاقات ہوگی آپ سے آپ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا خیر میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔